نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والعاملين والحمد لله رب العالمين. فقد قال الله تعالى في شان حبيبه الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك سيدي یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ عم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا کے بعد اور سرکار دو جہاں سید سروراں حضور سیدنا احمد مجتبیٰ نوری چادر والے مصطفیٰ محمد عربی روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گہربار میں ہدیہ درود پیش کرنے کے بعد عرض یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے خاکدان گیتی میں تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا اور ساتھ ہی ساتھ نسل انسانی کو اس جہان گیتی میں اپنی نیابت اور خلافت کا مظہر بنا کر بھیجا ہے. یعنی نسل انسانی کے فرد اول حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نیابت و خلافت سے نواز کر روئے زمین پر بھیجا ہے. اور جب افراد انسانی نوع انسانی بڑھنے لگی تو لوگوں کے نظریات، لوگوں کے تفکرات، لوگوں کے خیالات، لوگوں کے تصورات اور لوگوں کے اعتقادات میں باہم فرق سمجھ میں آنے لگا. ایک دوسرے سے لوگ ممتاز ہوتے گئے، نظر و فکر میں، غور و خوض اور تدبر میں، اعتقاد، ایمان اور عمل کے لحاظ سے ہر اعتبار سے لوگ الگ الگ کیٹیگری کے پائے جانے لگے. لیکن یہ جان لیں کہ نسل انسانی سے جو اہم کیٹیگری ہے، جو اہم درجہ ہے، وہ صرف دو ہی درجے رکھتے ہیں، ایک مومن اور ایک کافر. تمام افراد انسان کی دو ہی قسمیں ہیں، ایک مومن اور ایک کافر. اور بس دو ہی قسموں کے لیے دو ہی جگہ بنائی گئی ہے، ایک جنت اور ایک جہنم، ہے نا. دونوں قسموں کے لیے دو ہی جگہ بنائی گئی ہے، ایک جنت اور ایک جہنم. اب اگرچہ افراد انسانی کے قسموں میں الگ الگ شگاف ہوا اور الگ الگ خیالات پیدا ہوئے، الگ الگ لوگ نظریات کے مالک ہوتے گئے، فکریں بدلتی گئیں، سوچ بدلتی گئی، لوگوں کے ذہن میں تبدیلیاں آتی گئیں، تو اس میں فرقے در فرقے ہونے لگے، ہے نا. اس میں فرقے در فرقے ہونے لگے، ہے نا. اللہ تبارک و تعالی کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے.
ہے نا. اور اللہ تبارک و تعالی نے کلام مجید فرقان حمید برہان رشید میں ارشاد فرمایا کہ ولا تفرقوا، فرقے میں نہ بٹو، تفرقے میں نہ پڑو. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری امت کے 73 فرقے ہوں گے. اللہ نے کہا کہ ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا، ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جو لوگ فرقے میں بٹ گئے اور آپس میں اختلاف کر بیٹھے، جھگڑ گئے آپس میں. ان لوگوں کی طرح مت بٹ جاؤ. کن لوگوں کی طرح؟ یہود و نصارہ میں 72 فرقے ہو گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پیش کرتے ہوئے یہ بیان کیا کہ اے اہل ایمان تم نہ بھٹک جا، تم نہ تفرقے میں پڑنا، تم نہ بٹ جانا آپس میں. یہ اللہ نے فرمایا. اور حضور فرماتے ہیں میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. اللہ نے کہا اے ایمان والو مت بٹو، اور حضور فرماتے ہیں ستفترقوا، ان قریب میری امت بٹ جائے گی. بتائیے تضاد ہو رہا ہے نا. اللہ نے کہا فرقے میں مت پڑو، تفرقے میں مت پڑو، اور حضور فرماتے میری امت ان قریب بٹ جائے گی. اب دیکھیے اس کا سولویشن، اس کا حل دیکھیے، اس کا جو ہے حل دیکھیے. جو ٹکراؤ ہوا، جو تضاد ہوا، تو خلاصہ اس کا کیسے ہوگا؟ وہ اس طرح سے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا تو وہ اہل ایمان کے لیے بیان کیا ہے. پہلے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ہاں اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. پھر آگے آ کے اللہ نے کہا کہ تفرقے میں مت پڑو، ایمان والوں کو کہا ہے. اور حضور فرماتے ہیں میری امت بٹ جائے گی. حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میری ایمان والی امت بٹے گی. اولاً فرمایا سرکار نے میری امت بٹ جائے گی. سمجھ رہے نا؟ تو وہاں ایمان والوں کو روکا گیا. مطلب جن کے اندر، جن کے نیچرلی میں، جو نیچرلی مومن ہیں، جو اصل کے اعتبار سے ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، اپنے ایمان اور عمل اور اعتقاد کی بنیاد پر جو لوگ مسلمان ہیں، مومن کہلاتے ہیں، ان مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے بٹنے سے منع فرمایا ہے. یعنی مومن کو اللہ نے کہا کہ تم لوگ نہ بٹو، اور حضور نے کہا کہ میری امت ان قریب 73 فرقوں میں ہوگی. تو اب یہ حدیث کا خلاصہ جاننے کے لیے پہلے یہ غور کریں کہ لفظ جو امت ہے، جو لفظ امت ہے اس میں تھوڑی سی بحث ہے. فقہا اور مفسرین بیان کرتے ہیں کہ امت کی 2 قسمیں ہیں. ایک امت امت دعوت، اور ایک امت امت اجابت. امت دعوت کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی تبلیغ اور اسلام کی دعوت سب پر پیش کی جائے. بالعموم جتنے بھی افراد ہیں، نسل انسانی کے جتنے بھی افراد ہیں، یہ سب کے سب امت دعوت کہلائیں گے. ہے نا؟ سب پر اسلام پیش کیا جا رہا ہے، سب سے ایمان کا مطالبہ ہے. اس کو امت دعوت کہا. اور دوسری قسم ہے امت اجابت. امت اجابت کا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین کو عملی جامہ پہنایا، حضور کا کلمہ پڑھ کے جو مسلمان ہو گئے، جنہوں نے دعوت اسلام کو قبول کیا ہے. اجابت مانے ہوتا ہے قبولیت. تو جنہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے اسے امت اجابت کہتے ہیں. اور جن پر، ان کے علاوہ جن پر دعوت پیش کرنا یہ لازم و ضروری تھا، یعنی سب سے اسلام کا مطالبہ، یہ امت دعوت ہے. اب یوں مفہوم، اس کا مفہوم یوں سمجھے کہ تمام افراد انسانی یہ امت دعوت میں ہیں، اور جو مخصوص ایمان والے ہیں یہ امت اجابت کہلاتی ہیں، یعنی جنہوں نے ایمان قبول کر لیا. تو امت اجابت کے تعلق سے
امت اجابت کے تعلق سے اللہ نے کہا کہ اے ایمان قبول کرنے والوں، اے ایمان قبول کرنے والوں، تم لوگ آپس میں پھٹ نہ جانا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت یعنی گروہ امت وہ ان قریب بٹ جائے گی 73 فرقوں میں۔ آگے بڑھ کے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کلہم فی النار الا امتا واحدہ، سب کے سب جہنمی ہیں سوائے ایک گروہ کے، سب کے سب جہنمی ہیں۔ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ومن ہی، اور وہ جماعت کون سی جماعت ہے، وہ لوگ کون سے لوگ ہیں، وہ گروہ کون سی گروہ ہے، وہ لوگ کس گروہ میں شامل ہیں جو جنتی ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، سبحان اللہ، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جس راستے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، اسی راستے پر جو لوگ چل کر آئیں گے وہی لوگ جنتی ہوں گے، وہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ جس پر میرے صحابہ چل پڑے، جس پر میں چلتا رہا اپنی ظاہری زندگی میں، جس راستے پر میرے صحابہ چلتے رہے، اسی پر چلنے والا شخص یا اسی پر چلنے والا گروہ یا اسی راستے پر چلنے والی جماعت، یہی جماعت جنتی ہے۔ پھر مفسرین محدثین اس کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ وہ جماعت جو ہے وہی جماعت اہل سنت والجماعت ہے، جس کے بارے میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ ایک فرقہ، ایک گروہ جنتی ہے۔ تو مفسرین نے گروہوں کی علامتیں دیکھیں، ان کے اعتقاد کو پرکھا، ہے نا۔ محدثین نے تمام گروہ امت کے لوگوں کے خیالات اور اعتقاد اور ایمانیات کو دیکھا اور سمجھا، اور سمجھنے کے بعد حکم وارد کیا کہ جو جماعت جنتی ہے وہ جماعت اہل سنت والجماعت ہے، وہی جماعت اہل سنت والجماعت ہے۔ اس لیے سبحان اللہ بحمدہ تعالی ہم اپنے آپ کو اللہ کے فضل سے اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت میں شمار کرتے ہیں بحمدہ تعالی، چونکہ حضور کی جو حدیث ہے، اس طریقے سے کئی حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث تو یہ ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اے لوگوں تم پر میری سنت اور میرے صحابہ کی سنت لازم قرار دی گئی۔ میرے خلفاء جو ہیں، میرے صحابہ جو ہیں، ان کی سنت، میری سنت اور میرے خلفاء کی سنت تم پر لازم قرار دی گئی۔ اسی طریقے سے ایک مقام پر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے میری سنت سے محبت کیا، من احب بسنتی، جس نے میری سنت سے محبت کیا، ومن احببنی، اس نے مجھ سے محبت کیا، اور جس نے مجھ سے محبت کیا، جس نے مجھ سے محبت کیا، کان معی فی الجنہ، وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ جس نے میری سنت سے محبت کیا گویا اس نے مجھے محبوب رکھا، اور جس نے مجھے محبوب رکھا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ کان معی فی الجنہ، وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ تو بحمدہ تعالی عقیدہ اہل سنت والجماعت میں نہ تو افراط ہے اور نہ ہی تفریط ہے، یعنی نہ ہی بالکل چھوٹ ہے، علانیہ کچھ بھی کرتے رہو، اور نہ ہی اتنی گرفت ہے کہ آدمی حرج میں پڑ جائے، عمل ہی نہ کر پائے۔ ہم ایک معتدل دین کے ماننے والے ہیں، اس لیے ہم اہل سنت
جماعت ہیں بحمدہ تعالی. اور یہ لفظ اہل سنت والجماعت مشکات شریف کی حدیث اور بھی ایک آدھ کتاب درج ہے. ان حدیثوں کے ذریعے سے یہ پتہ چلا کہ یہ لفظ اہل سنت والجماعت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زبان نبوت سے ہم سب کو ملا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ پھر حضور کے صحابہ نے لفظ اہل سنت کا ایجاد فرمایا، چلتا رہا یہ دور، ہم اہل سنت کہلاتے رہے. پھر ہم صحابہ سے محبت کیے، پھر صحابہ سے تابعین تک چلا، تابعین سے اولیاء کاملین، تبع تابعین، بزرگان دین، ائمہ سے علماء تک یہ پہنچا. اور ہماری محبت کی ڈور علماء کے ذریعے سے صحابہ تک پہنچتی ہے، اور صحابہ کے ذریعے سے حضور پاک تک پہنچتی ہے. تو اس بنیاد پر، اس تسلسل کی بنیاد پر، اس ایک سمپل ڈور کو پکڑے رہنے کی بنیاد پر ہم اہل سنت والجماعت میں شامل ہیں بحمدہ تعالی. ہم سنی ہیں، اہل سنت والجماعت. اچھا، اب اس کو سمجھنے کے لیے کچھ اور باتیں سمجھنی پڑے گی. اگر اہل سنت ہیں تو لفظ سنت کی تعریف ہمیں معلوم ہونی چاہیے. لفظ سنت کی تعریف معلوم ہونی چاہیے. تو جب لفظ سنت کی تعریف پتہ کی گئی تو محدثین اور مفسرین بیان کرتے ہیں کہ لفظ سنت یہ ایک ایسا دستور العمل ہے جس پر چلنے سے انسان کو خدا کی معرفت مل جائے. اس کو سنت بولتے ہیں. سمجھ رہے نا؟ لفظ سنت ایسا دستور العمل ہے جس پر چلنے سے انسان کو خدا کی معرفت مل جائے، انسان خدا تک پہنچ جائے. اگر اس راہ سلوک کا مسافر بن جائے انسان تو خدا کی معرفت تک پہنچ جاتا ہے. اسی کو لفظ سنت کہتے ہیں. اب اس سنت کی کا جو ہے ترجمہ اور ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو اس کا ڈیفینیشن اور ترجمہ حضور کی زبان فیض ترجمان سے سنتے ہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ سنت یہ طریقے کو کہتے ہیں، اور طریقہ صحیح وہی ہے جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ لفظ سنت کا استعمال سرکار نے اپنی پاکیزہ زندگی میں کئی مقامات پر کیا ہے. کئی مقامات، اس لیے کہ سنت کہتے ہی اسے ہیں کہ جس کو اللہ کے نبی نے ہمارے لیے پسند فرمایا ہو. سمجھ رہے؟ سنت کسے کہتے ہیں؟ سنت کہتے اسے ہیں جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمارے لیے پسند فرمایا ہے. ایسے طریقے کو سنت کہتے ہیں، ایسے پاکیزہ طریقے کو سنت کہتے ہیں جسے حضور نے ہمارے لیے ہمارے عمل کرنے کے لیے پسند فرمایا ہو. یہ ہے سنت، یعنی ہمارے لیے پسند کیا ہو. اب حضور نے وہ کام کیا یا نہیں کیا، کلام اس سے نہیں ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت ہیں، اہل حدیث نہیں ہیں. سمجھ رہے نا؟ ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت ہیں اور اہل حدیث نہیں ہیں. بھائی کیوں اہل حدیث نہیں ہیں؟ اس لیے ہم اہل حدیث نہیں ہیں کہ انسان کامل طور پر سنت پر تو عمل کر سکتا ہے لیکن مکمل طور پر حدیث پر عمل نہیں کر سکتا. عامل فی الحدیث نہیں ہو سکتا انسان، اور عامل بالسنہ ضرور ہو جائے گا. سمجھ رہے نا؟ عامل فی الحدیث نہیں ہو سکتا لیکن عامل بالسنہ ضرور ہو جائے گا. سنتوں پر عمل کرنے والا انسان ضرور پایا جائے گا، لیکن مکمل طور پر انسان حدیث پر عمل کر لے یہ محال ہے. اب سوال ہے کہ کیوں محال ہے؟ تو جواب یہ ہے
کہ اس لیے محال ہے کہ احادیث میں ایسے ایسے واقعات ہیں، ایسی ایسی باتیں ہیں جن کا تعلق پچھلی قوموں سے ہے، ایسے واقعات ہیں جن کا تعلق پچھلی امتوں سے ہے، یا ایسے واقعات ہیں جن کا تعلق صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے، یا پھر احادیث میں ایسی ایسی حدیثیں ہیں جن کا تعلق صرف ان کے ساتھ ہے جن کے ساتھ حضور نے مخصوص کر دیا ہے۔ مثال کے طور پر یہ کہ احادیث میں مذکور ہے نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نکاح میں بیک وقت 9 بیویوں کا ذکر، یہ حدیث میں ہے۔ بیک وقت سال حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر تہجد کی نماز فرض ہونے کا ذکر بھی حدیث میں ہے۔ اب اگر ہم اہل حدیث ہیں تو 9 شادیاں کریں، اگر ہم اہل حدیث ہیں تو 100 میں وصال رکھ کے دکھائیں، اگر ہم اہل حدیث ہیں تو تہجد بھی فرض مانیں، اور احادیث میں ایسے بیانات میں نے عرض کیا کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ساتھ مخصوص کر دیں صرف وہیں تک جائز رہا، اس کے بعد جائز نہیں رہا۔ جیسے کیسر و کسرا کا کنگن سراقہ کے لیے میرے آقا نے جائز قرار دیا تھا، اور اب امت کے بقیہ افراد پر ناجائز ہے، مرد حضرات پر ناجائز و حرام ہے۔ جیسے ایک صحابی رسول کے حق میں 6 ماہ کی بکری کے بچے کی قربانی جائز قرار دیا میرے آقا نے، اور یہ 6 ماہ کے بچے کی قربانی بس اسی صحابہ تک مخصوص ہے، یہ حدیث ہے۔ جیسے ایک قوم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتی ہے تو صحابہ نے جا کر عرض کیا یا رسول اللہ فلاں قوم آئی ہے، بہت پریشان ہے، بیمار حال ہے، یہ ہے وہ، تو میرے آقا نے نگاہ غیب سے دیکھا، سبحان اللہ، نگاہ غیب سے یعنی نبوت کی نگاہ سے دیکھا کہ ان کے دل میں کچی ہے، ان کے دل مطمئن نہیں ہے، یہ دل کے بڑے کالے ہیں۔ تو آقا نے ارشاد فرمایا صحابہ سے، اے میرے صحابہ جا کے ان سے کہہ دو کہ یہ اونٹ کا دودھ اور موت پیئیں، یہ حدیث ہے، اونٹ کا دودھ اور موت پیئیں۔ تو صحابہ نے آ کر کہا اور وہ لوگ دودھ اور پیشاب اونٹ کا پیے اور شفا یاب ہو گئے۔ لیکن یہ دعا اور یہ دوا صرف اسی قوم کے لیے تھی، لیکن حدیث ہے، حدیث آج بھی موجود ہے بخاری شریف میں۔ اب اگر اہل حدیث ہو تو اونٹ کا پیشاب پیئیں، ہمارے لیے ناجائز و حرام ہے، ہم تو غلیظ جانتے ہیں، ناپاک جانتے ہیں، لیکن حضور نے ان کے لیے مخصوص کیا تھا، یہ سب حدیث ہے۔ تو ہم اہل سنت ہیں، اہل حدیث نہیں ہیں۔ شارٹ کٹ میں جواب یہی رہے گا، اہل حدیث اس لیے نہیں ہے کہ بسا اوقات سنت پر تو عمل ہو جائے گا لیکن مکمل طور سے حدیث پر عمل نہیں ہو سکتا، اس لیے ہم اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہم نام نہاد اور نو مولود جماعت اہل حدیث سے نہیں ہے، ہمارا تعلق اہل حدیث سے نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں اگر اہل حدیث کی بات کرتے ہی ہو تو آؤ دکھاتے ہیں اہل حدیث کون ہیں، دکھاتے ہیں اہل حدیث کون ہیں۔ جن کے پاس یا جو شخص جس مال کا مالک ہوتا ہے تو لوگ اسے اسی مال کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، اسی مال کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ فلاں پان والے کا انتقال ہو گیا، گویا کہ اس کا کاروبار وہی تھا، ہے نا۔
فلاں سبزی فروش کا انتقال ہو گیا، اس لیے کہ اس کا کام وہی تھا تو وہ اسی سے منسلک رہا، ہے نا. فلاں سیٹھ کا انتقال ہو گیا، مطلب یہ ہے کہ مالدار تھا، ہے نا، اس لیے اس کو سیٹھ اور صاحب مال کہا گیا. تو جو جس چیز کا مالک بن گیا عارضی طور پر، جو چیز اس کی ملکیت میں آ گئی، وہ اسی سے جانا جانے لگتا ہے، لوگ اسی سے اس کو جاننے لگتے ہیں. سمجھ رہے نا. اور علوم کے مد مقابل دیکھا جائے کہ جن نفوس قدسیات کو 1-1 لاکھ 2-2 لاکھ 3-3 لاکھ احادیث کریمہ یاد ہوں، سبحان اللہ، ایک دم سند اور متن کے ساتھ، جن کو 5-5 لاکھ 7-7 لاکھ حدیثیں یاد ہوں، ہم انہیں اہل حدیث کہیں گے. اہل مانے ہوتا ہے والا، حدیث مانے حدیث، ہم انہیں اہل حدیث کہیں گے. وہ محدث ہیں، وہ حدیث والے ہیں، وہ حدیث والے ہیں، نہ کہ تو حدیث والا ہے. تجھے تو ابھی ایک روایت بھی مکمل متن اور سند کے ساتھ یاد نہیں، تو کٹی چھٹی حدیث سے کام لیتا ہے اور حدیث پاک کے ٹکڑے ٹکڑے بنا کر لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، اور تو کہتا ہے ہم اہل حدیث. اہل حدیث تو نہیں ہے. محدث وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالی نے حدیث کی بے حساب دولت، بہت پاکیزہ دولت رکھی ہے جن کے دلوں میں، وہ لوگ محدث اور اہل حدیث ہیں. انہیں اہل حدیث کہا جائے گا. وہ حدیث کے اہل ہیں، اور تم کہتے ہو اہل حدیث ہیں. نہ تو اہل ہی ہو، نہ ہی تمہارے پاس حدیث ہے نا. نہ تو تم اس کے اہل ہو حدیث کے، اور نہ تمہارے پاس حدیث ہے. یہ تو بالکل وہی بات ہو گئی جیسے کہا جائے یہ گلاب جامن ہے، نہ اس میں گلاب ہے اور نہ ہی جامن ہے. سمجھ رہے ہیں نا. لوگ کہتے ہیں یہ گلاب جامن ہے، نہ اس کے اندر گلاب ہے اور نہ ہی جامن ہے. اب دور حاضر کا نومولود فرقہ کہتا ہے ہم اہل حدیث ہیں، نہ تو وہ حدیث کا اہل ہے نہ اس کے اندر حدیث ہے. کیسے اپنے آپ کو کہہ دیا کہ ہم اہل حدیث ہیں؟ اہل حدیث تو امام اعظم ابو حنیفہ ہیں. اہل حدیث ہم امام شافعی کو کہہ سکتے ہیں، اہل حدیث ہم امام مالک کو کہہ سکتے ہیں، امام احمد بن حنبل کو کہتے ہیں. اہل حدیث ہم عبداللہ ابن عباس کو کہہ سکتے ہیں، عبداللہ ابن عمر کو کہہ سکتے ہیں. اہل حدیث ہم جابر بن عبداللہ کو کہہ سکتے ہیں. اہل حدیث ہم حسان بن ثابت کو کہہ سکتے ہیں. اہل حدیث ہم سیدتنا ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ کو اہل حدیث کہہ سکتے ہیں. وہ محدثہ ہیں، یہ لوگ حدیث رکھنے والے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ ہمارا نام اہل حدیث نہیں، ہمارا نام اہل سنت والجماعت ہے. اچھا، ہم اہل قرآن بھی نہیں، نہ ہمارا نام اہل قرآن بھی نہیں. حالانکہ غیر مذہبیوں کے نزدیک، ان کے مد مقابل میں جب ہم کھڑے ہوں گے، کوئی یہ کہے گا کہ ہم اہل انجیل ہیں، کوئی یہ کہے گا کہ ہم اہل تورات میں سے ہیں، تو وہاں ہم کھڑے رہیں گے، کہیں گے ہم اہل قرآن میں سے ہیں. جب تقابل بیان کیا جا رہا ہو تو اس بنیاد پر، اس بیس پر ہم کہیں گے. کوئی کہہ رہا ہو کہ ہم اہل توریت ہیں، ہم اہل زبور ہیں، کوئی کہتا ہم اہل انجیل ہیں، تو ہم کہیں گے ہم اہل قرآن ہیں. سبحان اللہ. لیکن دور حاضر کے فتنوں کو دیکھتے ہوئے، جب سب کلمہ پڑھنے والے ہی لوگ اکٹھا ہو اور خیالات جو ہے منتشر اور جدا گانا ہو، تو ہم وہاں اپنا نام اہل قرآن نہیں بتاتے، ہم اہل سنت والجماعت اپنا نام بتاتے ہیں. اس لیے اہل قرآن نام نہیں پڑا کہ قرآن کریم میں ایسے احکام ہیں جن پر عمل دشوار ہے، محال ہے، ناممکن ہے، امپاسبل ہے.
اس لیے کہ قرآن کریم میں کچھ ایسے واقعات بیان کیے گئے ہیں جن کا تعلق ماضی کے گزرے ہوئے زمانے کے انبیاء کے قصوں سے متعلق ہے۔ قرآن کریم میں حضرت موسیٰ کی شریعت کا بھی بیان، حضرت عیسیٰ کے شریعت کا بھی بیان ہے، حضرت داؤد کے زمانے کا ان کے دور کے مسائل بھی بیان کیے گئے ہیں۔ قرآن کریم یہ ایسی پاکیزہ کتاب ہے، چونکہ یہ کتاب خود ہی کہتی ہے تبیانا لکل شیء، یہ قرآن ایسی کتاب ہے جس میں ہر چیز کا بیان ہے۔ جب ہر چیز کا بیان ہے تو آدم کی شریعت بھی بیان کی گئی ہوگی، نوح کا طریقہ بھی اس میں بیان کیا گیا ہوگا، حضرت یحییٰ و زکریا کے عقائد اس میں بیان کیے گئے ہوں گے، ان کے دور میں عمل کرنے والے مسائل کا بھی ذکر ہوگا، اور ہمارے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری دور سے لے کر قیامت تک جو شریعت ہمیں ملی وہ شریعتیں اس شریعت کے مزاحم اور مخالف ہیں جزئیات کے اعتبار سے، تو لہٰذا ان قوانین پر ہم عمل نہیں کر سکتے جو قرآن میں ابھی بھی موجود ہیں۔ لہٰذا ہم اہل قرآن ہمارا نام نہیں ہے، بلکہ ہمارا نام اہل سنت والجماعت ہے، اس لیے کہ سنت کہتے ہی اس کو ہیں جسے میرے آقا نے ہم غریبوں کے لیے پسند فرما دیا، اس کو سنت کہتے ہیں۔ تو اس لیے ہم اہل سنت ہیں، اہل قرآن نہیں ہیں، اہل حدیث نہیں۔ یہ بھی بات سمجھ میں آ گئی نا۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہم اہل فرض بھی نہیں ہیں، ہمارا نام ایسا نہیں کہ ہم اہل فرض نہیں ہیں، جبکہ فرض سنت سے قوی ہے، واجب سے قوی تر ہے، لیکن ہمارا نام اہل فرض نہیں پڑا، ہمارا نام اہل واجب نہیں پڑا، ہمارا نام اہل سنت پڑا۔ کیا وجہ ہے؟ بحمدہ تعالی وجہ یہ ہے کہ جو چیز واجب ہے، جو چیز فرض ہے وہ واجب نہیں، جو واجب ہے وہ سنت نہیں ہے، لیکن جان رکھیں کہ جو سنت ہے اس میں واجب بھی شامل ہے اور فرض بھی شامل ہے۔ سمجھ رہے نا بھائی؟ جو چیز فرض ہے وہ سنت نہیں ہے، وہ واجب نہیں ہے، اور جو واجب ہے وہ سنت نہیں ہے، لیکن جو چیز سنت ہے اس میں فرض بھی شامل ہے اور واجب بھی شامل ہے۔ مثال کے طور پر روزہ فرض ہے، روزہ اپنی حیثیت کے اعتبار سے وہ فرض ہے، لیکن جب ہم نے رکھا تو وہ سنت ہے، اس لیے کہ حضور نے رکھا ہے، اور حضور نے ہمارے لیے وہ طریقہ پسند فرمایا ہے۔ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے پینے اور نفسیات کی تکمیل سے روکے رکھنے کا نام روزہ ہے، جماع سے روکے رکھنے کا نام روزہ ہے۔ تو حضور نے ہمارے لیے یہ طریقہ پسند فرمایا، تو روزہ رکھنا سنت ہے، ہم نے سنت پر عمل کیا تو فرض بھی ادا ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ ہم پر فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، لیکن جب ہم اس پر عمل کیے تو سنت بنی۔ کیوں سنت بنی؟ آقا نے کیا اور کرنے کا حکم بیان کیا، آقا نے صدقات اور سخاوت سے کام لیا، سبحان اللہ، اور صحابہ کو زکوٰۃ دینے کا حکم دیا، اللہ نے حضور کو صحابہ سے زکوٰۃ لینے کا حکم دیا۔ تو یہ حکم اور یہ عمل میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم غریبوں کے لیے پسند فرمایا تو سنت بن گئی۔ دیکھیے سنت ادا کر رہے ہیں، اس میں فرض بھی ادا ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے وتر پڑھ لیں، وتر ہم پر واجب ہے، لیکن جب نیت باندھے، طریقہ اپنایا تو سنت بن گئی۔ حضور نے رات کی نماز پڑھی، وتر کی نماز ادا فرمائی ہے، ہاں اس پر دوام اور مواظبت بخشی ہے سرکار نے۔ تو یہ عبادت اپنی حیثیت کے اعتبار سے واجب تھی، لیکن ہم نے حضور کے طریقے پر جب پڑھنا شروع کیا تو سنت بن گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک طریقہ ہے، اور حضور فرماتے ہی ہیں
سنت کا ڈیفینیشن تعریف ہی یہی ہے کہ جس طریقے کو میرے سرکار نے ہم غریبوں کے لیے پسند فرمایا. اسی طریقے سے نماز فرض ہے، نماز ہم پر فرض ہے، لیکن ہم جب نیت باندھے اور پڑھنے لگے تو ہم تو یہی پڑھے نا کہ یہاں تک ہاتھ لے جانا سرکار کی سنت ہے، ناف کے نیچے باندھ لینا حضور کی سنت ہے، اپنے آپ کے اپنی کیا بولتے ہیں کمر کو پیٹھ کو سیدھی کر دینا یہ سنت ادا ہوگی ہے نا. رکوع میں جا کے 3 سے 5 یا 7 تسبیحات کا ورد کرنا یہ سنت ہے. سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا یہ سنت ہے. اب دیکھیے ادا کر رہے ہیں سنت، سبحان اللہ، ادا کر رہے ہیں سنت، لیکن فرض اس کے اندر ادا ہو رہی ہے. نماز ہو رہی کہ نہیں ہماری؟ ہم تسبیح پڑھ رہے ہیں سنت ادا ہو رہی. سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کے اٹھے حضور کی سنت ہے. اعتدال کے ساتھ کھڑے ہو گئے ربنا ولک الحمد کہہ دیے سرکار کی سنت ادا ہو گئی. اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے گئے حضور کی سنت ادا ہو گئی. رکوع کمپلیٹ ہوا ایک فرض ادا ہو گیا. سجدے میں چلے گئے پاؤں کی انگلیوں کو موڑ لیا حضور کی سنت ہے. ہاتھوں کی انگلیوں کو بچھا کر قبلے کی طرف سیدھی کر دیا حضور کی سنت ہے. ناک اور پیشانی کو ساتھ میں زمین کو جما دیا میرے پیارے آقا کی سنت ہے. 3 یا 5 یا 7 یا 9 یا 11 حسب وقت حسب معمول یا اپنے اپنے اعتبار سے جتنی تسبیح پڑھا یہ سرکار کی سنت ہے. اور جب پڑھ کے جیسے ہی اللہ اکبر کہہ کے اٹھے ایک فرض ادا ہو گیا چونکہ سجدہ مکمل ہو. اس لیے ہمارا نام اہل فرض نہیں بلکہ اہل سنت پڑا، ہم اہل فرض بھی نہیں. بات بالکل سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ ہمارا نام نہ تو اہل حدیث ہے، نہ ہمارا نام اہل قرآن ہے، نہ ہمارا نام اہل فرض ہے، بلکہ ہمارا نام ہمارے بزرگوں نے جو اور ہمارے اسلاف سے اور پہلے میرے آقا نے جو نام پسند کیا وہ اہل سنت والجماعت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم تو تقدیر کے دھنی ہیں، ہم تو مقدر کے بڑے مضبوط ہیں کہ اللہ نے ہمیں اہل سنت والجماعت میں پیدا کیا ہے. یہ اور بات ہے لغویات اور ناجائز رسومات، گناہ کے اسباب، خرابیوں جو ہے برائیوں کے راستے، وہ سب اگرچہ ہم سے آ کر ہمارے معاشرے سے جڑتے ہوں لیکن اللہ کا فضل ہے کہ اعتقاداً ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہے نا. ہمارا نام نہ تو اہل حدیث ہے، نہ اہل قرآن ہے، نہ اہل فرض ہے، بلکہ ہمارا نام اہل سنت والجماعت ہے. بات پوری سمجھ میں آ گئی؟ اب ہم اہل سنت والجماعت ہیں، اس پر ہم اپنی بھی کچھ دلیل پیش کریں، ہے نا. یہ تو نشاندہی کر دی گئی، علامت بتا دی گئی، لیکن پروف تو ہونا ہے کہ ہم اور مضبوط تو کیسے ہوں. تو اب سنیں، جب لوگوں کے نظریات اور لوگوں کی فکریں، لوگوں کے خیالات تبدیل ہونے لگے تو لوگ اپنے اپنے اعتبار سے اپنا اپنا عقیدہ اور اپنے اعتقادات کو ظاہر کرنے لگے. اپنا عقیدہ اپنا نظریہ لوگوں کے سامنے رکھنا شروع کیا. ایسے ایسے اعتقاد اور عقیدے اور جو ہے ایمان والے لوگ پائے گئے جو کلمہ گو تو ہیں لیکن اہل سنت والجماعت نہیں ہے. بہت سارے فرقے، ان میں سے ایک معطلہ ہے، ایک مجسمہ ہے. فرقہ مجسمہ کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ذات باری تعالی کے لیے جسم کا متعین ہونا جائز قرار دیا. معاذ اللہ رب العالمین. کہتے ہیں اللہ جسم من الاجسام ہے. سمجھ رہے ہیں؟
یعنی تمام باڈیز میں سے ایک باڈی جب بنا دی جائے، کریٹ کر دی جائے، تو اس باڈی کا نام اللہ تبارک و تعالی ہے، معاذ اللہ، جسم والا اللہ ہے، اور ہم کہتے ہیں نرنکار، کوئی آکار نہیں، کوئی جسم نہیں، کوئی حصہ نہیں، کوئی حصہ نہیں۔ اس سے یہ مراد نہیں کہ اللہ کا وجود ہی نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جیسا جسم ہم لوگوں کا ہے ایسا جسم اللہ رب العزت کے لیے نہیں۔ لیکن فرقہ مجسمہ نے اللہ رب العزت کے ذات کے لیے جسم قرار دیا، اور انہی کے تضاد میں، انہی کے تقابل میں ایک فرقہ پیدا ہوا جس نے کہا کہ اللہ معطل ہے، معطل مانے فارغ ہے، فری ہے، ختم، معاذ اللہ، صد معاذ اللہ۔ کیا عقیدہ ہے ان کا؟ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک عقل کو پیدا کیا، ایک عقل کو پیدا کیا، اس عقل سے پہلا فلک بنا اور دوسری عقل بنی، پھر دوسری عقل سے تیسری عقل بنی، اور دوسرا فلک بنا، تیسری عقل بنی، پھر اس سے تیسرا فلک بنا، چوتھی عقل بنی۔ ہاں، ایسے کرتے کرتے انہوں نے کہا کہ عقول عشرہ پیدا ہوئے، 10 عقلیں تیار ہوئیں، 9 فلک بن گئے اور 10 عقلیں تیار ہوئیں۔ یہی عقلیں، یہی عقول عشرہ، ان کو عقول عشرہ کہا جاتا ہے، یہی عقول عشرہ کائنات کا نظام چلا رہی ہیں۔ اللہ فارغ البال ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ کہتے ہیں اللہ معطل ہے، اللہ فارغ ہے، اللہ کچھ نہیں کرتا، معاذ اللہ۔ تو ایک فرقہ یہ جو جسم مان رہا، اور ایک فرقہ بالکل فارغ مان رہا ہے۔ لیکن بحمدہ تعالی ہمارا عقیدہ بیچ والا ہے، سبحان اللہ۔ ہم اللہ تعالیٰ کو جسم من الاجسام بھی نہیں مانتے، اور بالکل معطل بھی نہیں مانتے۔ ہم اللہ رب العزت کے بارے میں معتدل عقیدہ رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا وجود بھی ہے اور کائنات کا نظام بھی چلا رہا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ جسم سے پاک بھی ہے اور اللہ موجود بھی ہے۔ اللہ آنکھ سے پاک بھی ہے، اللہ دیکھتا بھی ہے۔ اللہ ہاتھ سے پاک ہے، اللہ اپنے دست قدرت سے پکڑتا بھی ہے۔ سمجھ رہے نا؟ اللہ تبارک و تعالی جسم سے پاک ہے لیکن بے پناہ قوت والا ہے، مالک علی الاطلاق ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، سبحان اللہ۔ اسی لیے ہم اہل سنت والجماعت ہیں، سمجھ رہے نا؟ ایک فرقہ بنا جبریہ، ایک فرقہ بنا جبریہ۔ ان کا کیا عقیدہ تھا؟ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ بندہ پیدا کر دیے جانے کے بعد بالکل مجبور محض ہے، بندہ کچھ نہیں کر سکتا، مکمل مجبور ہے، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے۔ یہ عقیدہ جبریہ ہے۔ خرابی دیکھیں اس میں آپ۔ ہمارا عقیدہ یقینی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ بندہ مجبور محض ہے، بالکل مجبور ہے، بندہ کچھ نہیں کر سکتا، بندہ کچھ نہیں کر سکتا، سب اللہ کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب فساد کی صورت یہ بنے گی کہ اگر معاذ اللہ بندے نے نماز نہ پڑھی تو کہا جائے گا اللہ نے پڑھنے نہ دیا، بندے نے اگر چوری کی تو یہ کہا جائے گا معاذ اللہ رب نے چوری کروائی، بندے نے اگر زنا کیا معاذ اللہ رب العالمین تو یہ کہا جائے گا کہ یہ اللہ کی جانب سے حکم ہوا، کر دیا گیا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ یہ جبریہ عقیدے کے اعتبار سے یہ فساد اور خرابی پیدا ہو رہی، اور اسی کے مد مقابل ایک دوسرا فرقہ جنم لیا، اس کو قدریہ کہا جاتا ہے، اس کو قدریہ کہا جاتا ہے۔ قدریہ کا مطلب
کہ بندہ قادر ہے، اللہ پر کچھ واجب نہیں ہے، نہ ثواب دینا نہ عذاب دینا، معاذ اللہ رب العالمین۔ بندہ قادر ہے، بندہ سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ نے بس پیدا کر کے یوں ہی چھوڑ دیا، اب بندہ سب کچھ کر سکتا ہے، قادر ہے، وہ اپنے افعال کا خود مالک ہے، معاذ اللہ یہ کہتے ہیں وہ اپنے افعال کا خود مالک ہے، اپنی تقدیر خود لکھتا ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ لیکن بحمدہ تعالی، اللہ کے فضل سے ہمارا عقیدہ دونوں کے بین بین ہے، بیچ بیچ میں ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ بندہ بالکل مجبور محض بھی نہیں ہے، بندہ بالکل مجبور محض بھی نہیں ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اعملوا ما شئتم، جیسا تم چاہو عمل کرو، کیا یہ اختیار ہی تو ہے، جیسا تم چاہو عمل کرو۔ میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ عش ما شئت، جیسا چاہ تو زندگی کاٹ، ہے نا۔ اب دیکھیے اس سے ان کا عقیدہ رد ہو رہا، یہ لوگ کہتے ہیں بندہ مجبور محض ہے۔ اور دوسری جگہ کیا ہے، اللہ نے فرمایا ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ تو بالکل اپنے آپ کو پہلوان نہ سمجھنے لگنا، تو بالکل اپنے آپ کو مالک اور خالق و قادر سمجھنے کی کوشش نہ کرنا۔ اللہ ذات واجب الوجود موجود ہے، سبحان اللہ، وہ قادر مطلق ہے، جب چاہے گرفت فرما لے، سمجھے۔ تو ہمارا عقیدہ بین بین کا ہے، نہ تو ہمارا عقیدہ جبریہ کا ہے اور نہ ہی ہمارا عقیدہ قدریہ کا ہے، ہمارا عقیدہ بین بین کا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ہم اہل سنت والجماعت سے ہمارا تعلق ہے، ہم سنی ہیں، سبحان اللہ، ہم سنی ہیں۔ اسی طریقے سے بے شمار عقیدے کے ماننے والے لوگ پیدا ہوئے۔ ایک فرقہ پیدا ہوا مرجیہ۔ مرجیہ کا مطلب یہ ہے کہ اس نے امید لگا لی، مکمل بھروسہ کر لیا، کہا بس ایمان لا لو، کلمہ پڑھ لو، بس اب جنت، نہ نماز ضروری ہے، نہ زکوٰۃ ضروری ہے، نہ حج ضروری ہے، نہ اور دیگر امور شرعیہ ضروری ہیں، بس نماز، بس ایمان بھر لا لو، ایمان بھر، ہاں ایمان بھر لا لو، اس کے بعد جنت ہے، اس کے بعد جنت ہے۔ اور ایک عقیدہ اس کے مد مقابل میں کھڑا ہو گیا، کہا نہیں وہ سب کچھ نہیں، سب کچھ کرنا پڑے گا، ہر حال میں کرنا پڑے گا۔ لیکن ہمارا عقیدہ سبحان اللہ اعتدال والا ہے، درمیانی عقیدہ ہے، بیچ والا عقیدہ ہے، صراط مستوی ہے، صراط مستقیم ہے، سمجھے۔ نہ تو ہم صرف کلمہ پڑھ کر یہ امید لگائے بیٹھے رہیں گے کہ بس اب ہم جنتی ہیں، بلکہ ہمیں نماز بھی پڑھنا ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، زکوٰۃ بھی دینا ہے، اور استطاعت ہوئی تو حج بھی کرنا ہے، اور دیگر احکام بھی بجا لانا ہے۔ اس کے بعد ہم اللہ کی رحمت پر امید بنائے بیٹھیں گے، سمجھے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، نہ تو بالکل ادھر ہے اور نہ ہی بالکل اس طرف ہے، بلکہ ہم لوگوں کا عقیدہ بحمدہ تعالی درمیانی درمیانی بین بین کا ہے۔ اس لیے ہم اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، اس لیے ہم اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں۔ اہل سنت پر موت کی دعائیں مجدد الف ثانی نے کی ہے، سبحان اللہ۔ شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی اپنے وقت کے بہت پائے کے بزرگ اور ولی، عالم دین، محقق، مجدد، مفسر رہے ہیں۔ انہوں نے دعا کی ہے میرے مولا ہمارے عقیدے کو سلامت رکھ، اور اسی مذہب حقہ اور اسی مذہب اہل سنت پر ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ اس لیے ہم دعائیں کرتے ہیں،
اس لیے ہم دعائیں کرتے. سرکار غوث اعظم بڑے پیر سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ غنیت الطالبین میں لکھتے ہیں کہ نجات پانے والی امت ناجیہ جسے کہتے ہیں، فرقہ ناجیہ، نجات پانے والی جماعت، تو میرے آقا، ہم سب کے آقا، پیروں کے پیر، روشن ضمیر دستگیر غوث الاعظم بڑے پیر سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو فرقہ ناجیہ ہے، نجات پانے والا جو فرقہ، جو جماعت ہے، وہ جماعت اہل سنت والجماعت ہے. وہ جماعت اہل سنت والجماعت. بڑے بڑے اولیاء کاملین، بڑے بڑے محدثین نے اس بات کی تصدیق اور تائید کی ہے، اور اس پہ متعدد دلیلیں ہیں. کئی دلیلیں ہیں کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں. پہلی دلیل تو یہی ہے، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، بروز حشر، میدان محشر میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے چہرے کالے پڑ گئے ہوں گے. دنیا میں اگرچہ وہ گورے چٹے پڑے رہے ہوں، لیکن بروز حشر میدان محشر میں ان کے دل کا جو محل اور ان کے اعتقاد کی جو غلاظت ہوگی وہ نکل کر ان کے چہروں سے آیا ہوں گی، اور ان کے چہرے جھلس پڑیں گے، کالے پڑ جائیں گے، سیاہ ہو جائیں گے، پہچانے نہیں جائیں گے. اور یقین نہ ہو تو یہیں کسی بدبخت کے مرتے ہوئے دیکھ لو ان کے چہروں، کسی ظالم میت کا چہرہ دیکھ لو، ان کے چہرے سیاہ پڑ جاتے، ان کی رنگتیں ختم ہو جاتی ہیں، ان کی رونقیں چھین لی جاتی ہیں. تو اللہ، چونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو اس دن کالے پڑ گئے ہوں گے، سیاہ پڑ گئے ہوں گے. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. اچھا، پہلا حصہ یوم تبیض وجوہ، کچھ ایسے خوشبخت چہرے ہوں گے جو بروز حشر روشن و تابناک ہوں گے، جو میدان محشر میں چمکتے ہوئے نظر آئیں گے، اگرچہ وہ دنیا میں صورت کے کالے کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ حبش سے کیوں نہ آئے ہوں، لیکن بروز حشر ان کے چہرے بالکل روشن و تابناک، چمکتے دمکتے نظر آئیں گے. صورت کے کتنے بھی کالے رہے ہوں، صورت کے کتنے بھی بدنما رہے ہوں، ان کے چہروں پہ بدنما داغ کیوں نہ پڑا ہو، جب ان کے دل اعتقاد کی نور سے بالکل روشن رہے ہوں گے، معمور رہے ہوں گے، تو میدان محشر میں ان کے چہرے چمک اٹھیں گے. میرے رب نے ارشاد فرمایا، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی پہچان، ان کی علامت یہ ہے کہ یہ پہچانے جائیں گے اپنے چہروں کے چمک اور دمک سے، سجدوں کے نشانیوں کی وجہ سے. یہ اپنے چہروں کی چمک اور دمک سے پہچانے جائیں گے. لیکن کچھ ایسے چہرے ہوں گے جو یقیناً سیاہ ہوں گے، بھلے ہی تہجد گزار کیوں نہ ہو، بھلے ہی دنیا میں رہ کر ہر نفل نماز، فرض نماز، واجب نماز سب پڑھے کیوں نہ ہو، کیوں نہ نشان پڑھا لیے ہوں، لیکن اگر دل ان کا گندا ہے، حضور کی محبت کے پانی سے انہوں نے قلب کو دھویا نہیں ہے، سرکار کا عشق ان کے سینوں میں نہیں ہے، تو یہ جان لیں کہ میدان محشر میں یہ الگ ہی پہچانے جائیں گے، الگ ہی ان کے چہروں کے داغ نظر آئیں گے. پہلی دلیل، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس دن میدان محشر میں کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو روشن و تابناک ہوں گے، اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو کالے اور سیاہ جھلسے ہوئے نظر آئیں گے. دوسری دلیل یہ ہے کہ ما انا علیہ واصحابی، وہی طریقہ کار کے لوگ درست ہوں گے جو میرے راستے پر ہوں گے اور میرے صحابہ کے راستے پر ہوں گے. تیسری دلیل یہ ہے کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اے لوگو تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے. ہمارا نام اہل سنت اسی لیے پڑا، ہر جگہ میرے مصطفیٰ نے سنت لفظ سنت کا ذکر کیا ہے. من احبب کیا ہے؟ من احبہ بسنتی،
جو حدیث میں نے ابھی پڑھی تھی وہاں بھی لفظ سنت، یہاں تک کہ سرکار نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میرا طریقہ، ہر جگہ لفظ سنت، اکثر و بیشتر جگہوں میں میرے مصطفیٰ نے لفظ سنت کا ذکر کیا ہے۔ اس کا مفہوم ہی یہی ہے کہ ہم سنت پر تو مکمل عمل کر سکتے ہیں لیکن حدیث پر بالکلیہ عمل نہیں کر سکتے، اس لیے ہم اہل سنت والجماعت ہیں، اہل حدیث نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اے میرے رب، اے پروردگارہ پالن ہارا، اپنے فضل و عطا سے ہم سب کو جو تو نے مذہب و مشرب و مسلک عطا فرمایا ہے، میرے رب اسی پر ہم سب کو قائم دائم رکھ، اسی پر چلا، اسی پر جلا اور اسی مذہب حقہ پر خاتمہ بالخیر فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔